بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کو سورہ قریش کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتانے لگا ہوں۔ سورہ قریش قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کی وجہ سے آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کی وجہ سے رزق کی تنگی بھی دور ہوگی، گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دو ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں بدامنی اور انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک دشمن کا ڈر، دشمن کی شرارتیں، قرب والوں کی شرارتیں، اپنوں اور غیروں کی شرارتیں، جس کی وجہ سے گھر میں بے چینیاں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ معیشت اور روزگار ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے گھر، پہلی بات آپ کے گھر میں امن ہو، تو دوسری بات آپ کے گھر میں معیشت اور رزق کی تنگی نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وظیفے کی وجہ سے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ امن ہوگا، دشمن اپنوں اور غیروں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اپنے خزانے سے عطا فرمائے گا۔ اس صورت کے ترجمے کے اوپر بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ ترجمے میں بھی آپ دیکھیں کہ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ قریش کے لوگ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں سفر کیا کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ یہ گھر خانہ کعبہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا اور بدامنی میں انہیں محفوظ رکھا۔ وہ رب جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا اور بدامنی میں انہیں دشمن کے خوف سے محفوظ رکھا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ترجمے میں بھی واضح نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن کے خوف سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو رزق حلال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ترجمے میں بھی آپ نے غور کیا۔ اب آپ عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار سن لو۔ وظیفے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو بہت اہم بات ہے، دیکھیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور وہ بھی کوشش کرنی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز۔ مردوں کی تکبیر اولیٰ یہ ہے کہ مرد جماعت ہو رہی ہو تو پہلی رکعت میں رکوع کرنے سے پہلے جماعت کے ساتھ شامل ہوں، اور عورتوں کی تکبیر اولیٰ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ تو یہ عمل، جب آپ اس کے ساتھ یہ کام کریں گے، نماز آپ پورے ٹائم پر ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اس عمل کے اثرات آپ ایک ہفتے کے اندر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ دونوں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف الٰخر، پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے، اور دوسری بار آپ نے صرف بسم اللہ، 11 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ صرف پہلی بار اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ڈیلی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ عمل کریں۔
آپ کا گھر، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔